امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی، کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اہل بیت اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا۔ اگر یزید کو شکست دیتے، تلوار کام کرتی تو حکومت ملتی، دنیا ملتی۔ نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا، اس لیے شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ آدمی آج خواب دیکھے اور خواب پورا ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے۔ یہ خواب پورا ہوا کربلا کے میدان میں 50 سال کے بعد۔ تو آج آدمی خواب دیکھے، 50 سال کے بعد وہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ شمر نام کا آدمی حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، وہ آدمی کالے رنگ کا تھا، اس کے منہ میں سفید داغ تھا، یہی خواب کے مطابق سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ جو خواب 50 سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ 50 سال کے بعد پورا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کا کام کل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، لڑے تنہا جماعت سے درہا لے کے ہو پیاسا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ پہلا پیغام بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ ملا، کتنا عظیم رتبہ ہے، اور شہید کا مقام کتنا عظیم ہے۔ چائے بھی پیتے رہیے، ہماری طرف دھیان رکھیے، ورنہ اگلا پردھان منتری آپ لوگ بننے والے نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت مختصر سا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، پہلا قطرہ راہ خدا میں، پہلا قطرہ خوف خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہنم کی آنکھ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور راہ خدا میں گردن کٹے، گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند۔ تین انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسرا صدیق ہوتا ہے، سچا پکا مسلمان، صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی۔ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے، لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف 4 مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے۔ مٹی پر حرام ہے، مٹی کھا نہیں سکتی۔ ہمارا نام اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا نام اعمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ 72 حور سے شہید کا نکاح ہوگا، اور 73 آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ شہید کا ہے۔ 4 بیٹا جا رہا میدان جنگ میں، ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا،
راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا۔ چاروں بیٹے شہید ہو گئے، ماں کے پاس خبر آئی تمہارے چاروں لال ختم ہو گئے، تمہارا چاروں چراغ گل ہو گیا، تو کہنے لگی سبحان اللہ، کہنے لگی الحمدللہ۔ انا للہ پڑھو، مصیبت کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں۔ الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کے میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ بچپن کی دعا 55 میں قبول ہو گئی، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا ہے، گناہ کیا ہے کہ آذان میں علی وسیع رسول اللہ نہیں کہا، اس بنیاد پر پھانسی لگ گئی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا، ماں آئی، جوان بیٹا، بوڑھی ماں، پھانسی کے پھندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے، کیا کہتی ہے؟ واہ رے بیٹا، شاباش بیٹا، مبارک ہو، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم باعمل بنایا تھا، بیٹا تو نے آخرت کو بنا لیا، تیری دنیا برباد ہو گئی، آخرت تو نے بنا لیا، مبارک ہو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، 3 دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا ہے کوئی پھانسی کے پھندے سے اتار دے۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو، ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو، سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے، دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو، قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو۔ آدمی موت سے گھبراتا ہے لیکن وہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ببول بوئیں گے، آم کاٹیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، گھنی تلواریں کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ اس بی آر کرشنا نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا، مرد کو عورت کے برابر کر دیا۔ اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا، اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا۔ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا، اس کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ ایک خاص بات سنیے، ہندوستان کی قانون میں دفعہ 44 ہے، اس 44 میں لکھا ہے کہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، لیکن اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ اگر سکھ کا نکاح ہو جائے سکھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو جائے کسی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، عیسائی کا نکاح عیسائی سے ہو جائے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے برعکس ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو، مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو، تو ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لڑکی کی جان چلی جاتی ہے، لڑکے کی جان چلی جاتی ہے، زندہ جلا کر کے مار دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ اگر مسلم پرسنل لا ہو، ہندو پرسنل لا ہو، تو ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو قانون بنا، یہ سمویدھان بنا، اسی لیے بنا تاکہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو، مذہب کے درمیان میں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہ ہو۔ اور ایک خاص بات دیکھیے، سچائی وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہے ہندوستان کی، اس کا نام ہے دفعہ 38 میں لکھا ہوا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہونا چاہیے، مزدور اور وزیر اعظم دونوں کو برابر ہونا چاہیے، غریبی کو ختم ہونا چاہیے، دونوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن 2017 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں؟ 20 کروڑ لوگ ہیں، اور 18 کی رپورٹ ہے، سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے، اور 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ یہاں پر 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان،
لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے, حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے, عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے, میڈیا کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے. اچھا اس سے آگے سنیے, 39 میں لکھا ہوا ہے امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے, جلدی سے ملنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیجئے ڈسٹرکٹ عدالت ہے, 2016 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی, کہ 2,81,25,066 مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ میں, ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے. اور آگے دیکھ لیجئے ایک دفعہ 47 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے. دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے. مہاتما گاندھی جی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تھے, لوگوں اگر تمہارا بیٹا شراب پیے گا تمہارا گھر ترقی نہیں کرے گا, اور تمہارے بیٹے کو اگر ترقی نہیں ہوگی تمہارا ملک ترقی نہیں کرے گا. خدا کے واسطے شراب کو بند کرو, تمہارا بیٹا بھی ترقی کرے گا, ملک بھی ترقی کرے گا. شراب کے ہوتے ہوئے, شراب کو گھر میں عام ہوتے ہوئے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. لیکن شراب بندی نہیں ہوئی, بہار میں شراب بندی ہوئی, پورے ہندوستان میں شراب پی جا رہی ہے, اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یکساں سول کوڈ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے, جو چہرے پر داڑھی ہے, جو آپ پنجابی پہن رہے ہیں, یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے, یہ پہچان تک مٹ جائے. اور لیکن یہ نہیں مٹا سکیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں, قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے, لیکن ہم کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسلام کی حفاظت تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, لیکن مسلمان کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے. ہم اسلام کی حفاظت اس لیے چاہتے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, ہماری طرف سے داڑھی سکھ رکھے گا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پگڑی سردار رکھے گا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.